بھئی پانی بھی ہے، ٹیشو پیپر بھی ہے، پھر آپ موضوع کے اوپر مسح کیوں کر رہے ہیں؟ جس سے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک وضو کے اندر جو ہے دونوں قدموں کو دھونا یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر جہاں پر وضو کے احکام، وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم لوگ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، تو یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ بے شک دونوں پیر دھونے کا حکم تو دیا گیا، لیکن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے امت کو اس بات کی اجازت دی، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، اگر آپ جو ہے موزے پہنتے ہیں اور اس وقت جو ہے وضو کی حالت میں اگر آپ ہوں اور موزے پہننے کے بعد جب دوبارہ نماز کا وقت آ جائے اور آپ کا وضو اگر ٹوٹا ہوا ہو تو آپ جو ہے دوبارہ موزے اتارے بغیر، ان کو دھوئے بغیر صرف ان پر جو ہے مسح کر لیتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ جو ہے سفر کی حالت میں ہو تو 3 دن اور 3 راتوں تک یعنی تقریباً 72 گھنٹوں تک آپ کو اجازت ہے، اور اگر مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تو صرف جو ہے آپ کو 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹوں تک آپ کو دونوں موضوعوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ دین اسلام کی طرف سے اجازت دی گئی، اس سے بھرپور آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ سردی کے موسم میں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے موزے اتارنا دھونا، اس میں جو ہے انسان کو مشقت ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بھی بار بار اپنے جسم پر پانی ڈالے، پیروں پر پانی ڈالے، اور خاص طور پر پسینہ زیادہ آتا ہے، بدبو آنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ مقرر ہے، لیکن اسلامی تعلیم میں چونکہ اجازت دی گئی، اسی لیے اگر اس سے کوئی بندہ فائدہ اٹھاتا ہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہو تو کرنے دیں، چونکہ اس بات کی اجازت ہمیں قرآن میں بالکل احادیث میں ملتی ہے، کہ جو احادیث بخاری اور مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان صحابہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، اسی لیے موصوف پریشان نہ ہو۔ اگر موصوف نہ کرنا چاہیں تو اس پر اعتراض نہ کرے، بلکہ آپ بالکل موزے اتار کے اپنے پیر دھو کر دوبارہ موزے پہنے، جوتے پہنے، آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو پھر اس کو اس بات کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر مولانا۔ اس میں یہاں ایک ہمارے فخر الدین صاحب کے ایک تسلی کے لیے یا اطمینان کے لیے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ فخر الدین بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک صحابی پانی لے کر آپ کو وضو کرا رہے تھے، یعنی آپ ہاتھ دھونے ہیں تو وہ صحابی آپ کے ہاتھوں میں پانی ڈال رہے ہیں، بازو دھو لیے، سر کا مسح بھی کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو صحابی نے کہا کہ اب موزے میں اتار دے، تو یعنی پانی بھی موجود ہے، موزے اتارنے والا بھی ایک مددگار بھی موجود ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں موزے اتار دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، ان کو رہنے دو، کیونکہ جب میں نے یہ موزے پہنے تھے تو میں اس وقت وضو کی حالت میں تھا، میں اس وقت پاکی کی حالت میں تھا، تو پانی بھی موجود، موزے اتارنے کے لیے مددگار بھی موجود، لیکن اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے مسح کیا اس موزے پر، اور موزے نہیں اتارے پاؤں دھونے کے لیے۔ اس اگر آپ اللہ کے رسول کی چونکہ آپ بات مانتے ہیں تو اس پر عمل کر لیجئے کہ اللہ کے رسول کا عمل یہ موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی اتار دے منع نہیں ہے، اگر کوئی وہ پھر قرآن کیا، بلکہ وہ بھی عام حالات میں جو ہم وضو کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل موجود ہے، تو اتار کے دھو دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہو گیا، تو یہ دونوں عمل اس طرح جائز ہو جائیں گے، اس لیے آپ اس پہ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے جو بات پیش کی صاحب بھائی، وہ جو ہے حقیقت میں بخاری اور مسلم میں مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے، وہی صحابی جو ہے پیارے نبی کے جو موزے تھے اتار رہے تھے، تو پیارے نبی نے بتایا کہ دعہما فإنی ادخلتہما وہما طاہرتان، تو وہی اسی صحیح حدیث کا خلاصہ آپ نے سامعین کے سامنے پیش کیا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔